جی سعید صدوزئی صاحب بتائیے گا کہ آج عمران خان کے ایک تو اہم کیسز ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے اور باقی دیگر کیسز ہیں، لیکن بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ جن ججز نے 6 ججز نے الزام لگایا کہ ایگزیکٹو اور ایک مخصوص خفیہ ادارے کے لوگوں نے جو ان کے اثر انداز ہوئے ان کے فیصلوں کے اوپر، اور ان کا ایگزیکٹو سے کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹو تو اس ٹائم شہباز شریف تھے، رانا ثناءاللہ تھے، عطا تارڑ تھے، اعظم نذیر تارڑ تھے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کورٹ میں وکیلوں کے جتھے لے کر آیا کرتے تھے، ان کا نام خود انہوں نے مینشن کر دیا ہے۔ اور ایک وزیر اعظم جو اس وقت کے ایگزیکٹو تھے جن کے اوپر خود الزام ہے، انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا اور 75 سالہ بزرگ کو ایک جج کمیشن تعینات کیا ہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ آپ ایک سینئر وکیل ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ سب سے پہلے تو سیال صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم شروع ہوا تھا نا، یہ سسٹم کا اینڈ ہونے والا ہے۔ یہ جو ججز 6 ہیں نا، مجھے یہ لگتا ہے کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ ججز وہ جیسے کمشنر تھا نا پنڈی والا، ویسا نہ حال ہو جائے کہ کہیں کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ تو ہائی کورٹ کے جسٹس تھے جن کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، جن کی آڈیو ویڈیو جو تھا وہ بنائی گئے، اور انہوں نے خود کہا، دیکھیں کہ جسٹس ہے، جسٹس ہائی کورٹ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 6 ججز نے یہ الزام نہیں لگایا، نہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جس طرح کا عمل ان کے جو فیصلے تھے، فیصلے کیا عدالت کو پریشرائز کیا گیا، ان کو پریشرائز کر کے فیصلے کروائے گئے، یا ان کے ساتھ جو ہوا، یہاں تک وہ ایک جج نے کہہ دیا کہ میرے بہنوئی کو اغوا کر کے اس کے نافذ پہ انہوں نے کرنٹ لگائے بجلی کے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ سارے کا سارا جو پراپوگنڈا ہوا، جو پہلے سپریم کورٹ کے 2 ججز نے الیکشن سے پہلے انہوں نے استعفے دیے، وہ بھی اسی کا مورا ہے، اور جو ہائی کورٹ میں تھا وہ بھی اسی کا، اور جو صدیقی صاحب ہیں، شوکت صدیقی صاحب، ان کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو میری بیٹی ہے وہ یونیورسٹی جاتی تھی، اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، میرے بیٹوں پہ وہ ٹرک اوپر چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ وہ اس نے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ اگر میں سچ بات بتاؤں، یہ ساری چیزیں بتاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی رو پڑے۔ تو جس ملک کا نظام یہ ہے کہ عدلیہ کے ہم کہتے ہیں نظام، خان صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ ہوا، یہ سارے کا سارا میں آپ کے چینلوں سے واضح یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے ججز نے نہیں دیے، ججز سے فیصلے کروائے گئے ہیں۔ توشہ خانہ کا جو فیصلہ کروایا گیا، یہ بھی فیصلے لکھے ہوئے دیے گئے ہیں، یہ بھی کروائے گئے ہیں۔ سائفر والا کیس ہے، یہ سارے کا سارا یہ جو سسٹم، آپ عوام پاگل ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے۔ اب کون بیٹھے ہیں؟ ان 6 ججز نے، اگر ان کو چاہیے تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ آج خود نوٹس لیتے، اس کے کمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو انہوں نے جناب علی یہ کمیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیشن ہوا میں اسی طرح چلتا رہے گا، ہوا میں چلتا رہے گا، اس میں کوئی ایکشن نہیں ہونا، کوئی فیصلہ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ شہباز شریف صاحب یہ گئے ہیں، جا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، تو آرمی تو بھاجی سارے ایجنسی ان کے متحد ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی، یہ سارا سسٹم کرنے کی۔ اور محسن نقوی صاحب اوپر بیٹھے ہیں، آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے کا سارا یہ پراپوگنڈا ہے، عوام سمیتی ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ججز جو ہے اس طرح کے کرتے ہیں، ججز کے ساتھ آپ وکلا موومنٹ چلنے والے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، اور وکلا موومنٹ کو یہ جانتے ہیں، عوام کو بھی جانتے ہیں۔ اب عوام کو سارا پتہ ہے، خان صاحب نے اتنا شعور عمران خان نے دے دیا ہے، سب کو پتہ ہے عوام کو، اتنا ہم وکلا کو نہیں پتہ جتنا عوام کو پتہ۔ اب تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، جب تک ہمارے ملک کا یہ عدلیہ کا نظام درست نہیں ہوگا، یہ جانبداری اور یہ دھکا مکی اور یہ بدماشی ان پہ کرتے رہیں گے، تو یہ نظام جو ہے یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کے فیصلے بھی ہوتے رہیں گے، یہ خوش بھی نہ ہوں، یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ خوش نہ ہوں، پیپلز پارٹی والے بھی خوش نہ ہوں۔ بھٹو کا دور دیکھ لیں، بھٹو کو کیس اٹھا کے دیکھ لیں، 45 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ زیادتیوں سے فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اسی طرح یہ پہلے کہتے رہے ہیں 2018 سے پہلے نون لیگ والے کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں یہ نہیں فیئر ٹرائل ملا، یہ ہو گیا۔ سب سیاست دانوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، جب تک یہ عدلیہ جو ہے، عدلیہ غیر جانبدار نہیں ہو جاتی، اس میں کسی ادارے کی مداخلت جو ہے نا، اگر مداخلت اسی طرح ہوتی رہی تو سسٹم یہ خراب ہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہوگا، یا عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں یا سیاسی فیصلے، یہ سارے کا سارا سسٹم بالکل ٹھیک نہیں ہے۔
इसको किसी ने तस्लीम नहीं करना। ये जब जुल्म बढ़ता हो, हादसे जब बढ़ जाता तो उस वक्त अल्लाह ताला के निज़ाम है, अवाम की जो आवाज़ होती है, अवाम उठ रही है, अवाम निकल रही है और वकला भी निकलेंगे। ये नहीं कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, ये जहाँ पे इनको पता नहीं है कल को सब, ये कल दिन था ना जब खान साहब का ये केस चल रहा था, ये जो तारड़ साहब था, ये वकला को लेके, लोगों को लेके अदालतों में जाके बैठे होते थे, जत्थे होते थे इनके। ये जो सारा सिस्टम है भाई जी, ये सारा का सारा सिस्टम ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक ये कर रहे हैं। ये सिस्टम जिस तरह से चला रहे हैं इस तरह सिस्टम नहीं चलने वाला। वकला तरीक शुरू होने वाली है और इसके साथ अवाम भी खड़ी होगी और आप देखेंगे कि ये निज़ाम इंशाल्लाह ताला दुरुस्त होगा, या भैंस पैसा हो जाएगा या भैंस कसाइयाँ हो जाएगा। एक काम तो होना ही होना, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। और दूसरे नंबर पे ये खान साहब को मराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रामे, ये भी सारे ड्रामे जो मुलाकातों पे बकाया और पाबंदियाँ, ये दाशत, ये सारे ड्रामे अब आवाम समिति है, किसी को भूल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आवाम के साथ साथ वकला तरीक बहुत जल्द शुरू होने वाली है। रमज़ान ख़त्म हो जाए, रमज़ान के बाद आपने देखना होता क्या है। शेर अफजल मरवत कहता है कि जो हमारे अमूमन देहातों में जो 75 साल बाबा रिटायर्ड हो जाता है, जज हो जाता है, वो कहते हैं वो सिर्फ खतरों के हम प्रोग्रामों में कहते जाया हैं करते हैं। सतरू बतरू, जो बंदा 70 साल का हो जाता है, पंजाबी जो शुरू हो जो 70 साल का हो जाए सतरू बतरू हो जाता है। सतरू बतरू का मतलब है कि उन्हें समझ नहीं आती। इन्होंने हम जिस जज ने कमीशन मुकर्रर कर दिया है, उसका तो फिर क्या कहें। हमारे वो रिटायर्ड जज हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जो ये सिस्टम है ये कमीशन वगैरह का नहीं है। या तो कहें कि सारे जजेस ये झूठ बोल रहे हैं, सारे जजेस झूठ बोल रहे हैं। ये जजेस झूठ नहीं बोल रहे, जो उनके साथ हुआ वो हकीकत है। जब एक जस्टिस के साथ हो जाता है, ये जस्टिस से हाई कोर्ट के जस्टिस भाई जी, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इनके साथ जब यहाँ तक हो गया तो सियासी लोगों की क्या जरूरत है, ये छोटे जजेस की क्या जरूरत है। वो तो हुक्म के गुलाम हैं, हम सारे हुक्म के गुलाम हैं। हम आज भी गुलाम हैं, कल भी गुलाम थे। तो इस तरह का अगर पाकिस्तान हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ दे के हमने लिया है और जिसमें अदल का इंसाफ ही नहीं है, अदल ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है, और जज अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, तो इन्होंने अवाम को क्या इंसाफ देना है। तो जो अवाम है, वकला है, रूल ऑफ लॉ के लिए हम खड़े होंगे। इनके साथ 2007 में भी खड़े थे, आज भी खड़े होंगे और आइंदा भी खड़े होंगे। 9 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और मरियम नवाज़ कहती है कि जब भी कोई 1 रुपया बढ़ता है तो मेरे चाचू को जो है ना वो दिल की तकलीफ़ होती है, मेरे बाबा को भी दिल की तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि इनकी नीतियाँ अच्छी हो जाए। ये मुल्क के खैर खा नहीं है। आपने देखा रमज़ान पैकेज जो इन्होंने दिया, या किसान कार्ड, नवाज शरीफ की तस्वीरें बना के ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, और सारे का सारा किसी हकदार को ये राशन भी नहीं जाके मिले। ये सारे बेसन वगैरह उन्होंने बोरियाँ उल्टा दे, कितनी वीडियो आ रही हैं, वो स्टोरों में दोबारा जा रहा है। और इसी ने अपने लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदा है, वो अपनी जेब से खरीदते ना, 3-3 करोड़ के ये वहाँ पे ये टायर गाड़ी के डलवाते हैं। ये मुल्क के अवाम के कभी खैर खा नहीं हो सकते।